کسی بھی انسان کو موت کا منظر جب یاد آتا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کرے۔ اس کا یقین کہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، یہی انسان کو اللہ کی نافرمانی سے ہٹانے کے لیے کافی ہے، اور دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی اور تعیش کی زندگی کو توڑنے والی اور اللہ کی نافرمانیوں کو ختم کرنے والی چیز جو ہے وہ موت کی یاد ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کر دیا کرو۔ اور اسی طرح قبر بھی انسان کو پکارتی ہے، قبر روز انسان کو پکارتی ہے کہ میں ویرانی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں۔ یعنی انسان رفتہ رفتہ کشاں کشاں جو ہے وہ اپنی قبر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایک منزل ہے جو کہ بڑی منزل سے پہلے آنے والی ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، تو اپنے رب سے ملاقات کے لیے کشاں کشاں چلا جا رہا ہے۔ اور جب چلتے چلتے انسان کا جو جسم ہے اس کے روح کا ساتھ چھوڑنے لگے گا تو پھر وہ موت کی آغوش میں چلا جائے گا۔ سب لوگ اس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے لیکن وہ اس کا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے رشتہ دار، اس کے بچے، اس کے بہن بھائی، اس کا فزیشین، اس کا ڈاکٹر، اس کی آئی سی یو کی مشینیں، اس کے سارے انسٹرومنٹس اور گیجٹس، جو ساری کی ساری آکسیجن اور وینٹیلیٹر، اس کا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے گا، لا یستقدمون الساعۃ ولا یستأخرون، نہ کو ایک لمحہ اس کی زندگی میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی پہلے کر سکتا ہے۔ موت کا وقت جو ہے اجل مسمى جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے وہ اپنے وقت کے اوپر ہی آئے گا۔ یہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، اس لیے موت کی تیاری مرنے سے پہلے کرنا، زندگی کو استعمال کرنا، وہ زندگی جو ہے وہ مزرعۃ الآخرہ ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئیں گے وہ آخرت میں پائیں گے۔ اس لیے موت سے ڈرنے کی بجائے موت کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ انسان ڈرنے کے بعد وہ سارے کے سارے کام ہی چھوڑ دے، بلکہ اس کا یہ ہے کہ موت کی تیاری کی جائے، زندگی کو غنیمت سمجھا جائے، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھا جائے، اور موت سے پہلے بڑھاپے کو غنیمت سمجھا جائے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے ہمارے پاس، اس لیے اللہ تعالیٰ اس وقت کی قسم کھاتا ہے، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بہت زیادہ گھاٹے میں ہے۔ کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر اپنی زندگی نہیں گزار رہا وہ شدید گھاٹے میں ہے۔ جو ایمان نہیں لے کے آئے، جنہوں نے عمل صالح نہیں کیے، جنہوں نے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر نہیں کیا، وہ تو گھاٹے میں ہے انسان۔ فائدے میں صرف وہ انسان ہے جو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو استعمال کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو یوم حسرہ قرار دیا ہے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ تُفِيضُونَ، کہ تم اس یوم حسرت سے ان لوگوں کو ڈراؤ جب ہر شخص افسوس کرے گا، ہر شخص، نیک بندہ بھی افسوس کرے گا، نیک بندہ یہ افسوس کرے گا کہ کاش میں نے تھوڑی سی نیکی اور کر لی ہوتی، کاش میں نے تھوڑی سی محنت اور کر لی ہوتی، میں نے اور اللہ کے عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزار لی، کاش میں نے ایسا کیا ہوتا۔ اور فَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں تم نیک لوگوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ یہاں تو سارے مکسڈ ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ سب علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔ تو یہ جو ہے موت کے بعد سیگریگیشن ہو جائے گی۔ دنیا میں سب لوگ مکس رہ رہے ہوتے ہیں لیکن موت کے بعد کی دونوں کی زندگی ڈیفرنٹ ہے۔ جو نیک بندہ ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا علاج، اللہ تعالیٰ کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے بھیجے ہوئے ہیں وہ اس کے ساتھ ڈیفرنٹ قسم کا بیہیویئر ان کے ساتھ ہوگا، اور جو مجرم ہیں ان کے ساتھ ان کا بیہیویئر ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو یہ سارا کا سارا ڈفرینس جو ہے موت کے وقت گزار رہا ہوتا ہے، لاسٹ ڈے آف ہز لائف دنیا کے اندر۔ اس کے بعد جب اس کو موت کا وقت قریب آتا ہے کہ وہ تڑپتا ہے، اور جب اس کی روح جو ہے اس سے نکل رہی ہوتی ہے، اور جب سارے کے سارے اس کے ساتھ بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے، اس کی منظر کشی اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا ان کنتم غیر مدیدین ترجعونها ان کنتم صادقین فاما ان کان من المقربین تو فروح و ریحان و جنت النعیم واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین۔
فلولا اذ بلغت الحلقوم، جب جو روح جو ہے وہ اس کے حلق تک پہنچ جاتی ہے، اس کے نرخڑے تک آ جاتی ہے، جب اس کو سکرات موت کا جو ہے غرغڑہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، آخری جو اس کی ہچکی بن جاتی ہے، تو اس وقت سب لوگ جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے جو مشینیں ہیں وہ الارم دے رہی ہوتی ہیں، اور سارے کے سارے فزیشین جو ہیں، ڈاکٹر وغیرہ جتنے بھی پیرامیڈیکل سٹاف ہے، وہ سارا کا سارا اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اور کسی طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ریزسٹیٹ کر دیں، اس سے بچا لیں۔ لیکن جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن تم ان کو دیکھ نہیں رہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہو، مریض کو دیکھ رہے ہوتے ہو اس کو، اور یا تم موت جس کو آنے والی ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، لیکن جو روح فرشتے جو روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس بندے کے بہت والے فرشتے جو ساتھ آئے ہوتے ہیں ان کو کوئی انسان دیکھ نہیں پاتا۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پھر اگر تم یہ سمجھتے کسی کا اختیار نہیں ہے، تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور تم پہ کسی کا زور نہیں چلتا، تو ترجعونها ان کنتم صادقین، تو تم اس آخری سانسیں لیتے ہوئے اس اپنے عزیز کو، اپنے رشتہ اور روح کو ان روح کھینچنے والے فرشتوں سے چھین کے دکھاؤ۔ ترجعونها ان کنتم صادقین، تم اس کو ذرا واپس لا کے دکھاؤ اگر تم واقعی کچھ کوئی طاقت رکھتے ہو اور تمہارے ہاتھ میں بھی کچھ ہے۔ تو یہ کوئی جو ہے فرشتوں سے روح کو چھین نہیں سکتا، کوئی ان سے لے نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ منظر جو پیش کیا ہے، یہ فرشتوں کے نے جب انسان کی روح نکالنی ہوتی ہے، پھر یہ کہ جب نفس مطمئنہ ہے اس کے ساتھ ہمارے جو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں ان کا رویہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ روح تو اپنے رب کی طرف چل، اللہ تعالیٰ نے تجھے بلایا۔ اس کو بڑی آسانی سے نکالا جاتا ہے، اور جیسے گلاس میں سے پانی ایک گلاس سے نکال کر دوسرے گلاس کے اندر ڈال دیتے ہیں، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کو اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ اس روح کو نکال کر اس دنیا کی آخری دن کی جو تنگی ہے اس سے اس کو آزادی دے دیتا ہے، اور اس کے بعد جو آخرت کی آسائشیں ہیں اور جن نعمتوں کو کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا ان نعمتوں سے اس کا نظارہ کراتا ہے۔ جو برزخی زندگی ہے اس کی وہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور علیین کے اندر اس کی روح کو جو ہے استقبال کیا جاتا ہے۔ ظالم لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو ٹکرایا ہوتا ہے، اور جنہوں نے انسانوں کے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے، اپنے نظام کو انہوں نے اللہ کے نظام کو توڑ کر اور اپنے نظام کو قائم کیا ہوتا ہے، انسانوں کو غلام بنایا ہوتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا نظام ڈفرینٹ ہے۔ ان کے لیے فرشتے جو ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر ان کی پیٹھوں کے اوپر وہ مارتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ اخرجوا انفسکم، اپنی روح کو نکالو۔ اب اس کو وہ ظلم کے ساتھ، سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں اس کے ساتھ، اور بہت زیادہ تکلیف اس کو ہوتی ہے۔ پھر وہ فرشتے جو ہیں وہ اس کو تکلیف کے ساتھ اس کہتے ہیں کہ الیوم تجزون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جو تم اللہ کے بارے میں بکواس کیا کرتے تھے، جو اپنے منہ سے تم الفاظ نکالا کرتے تھے، آج تمہیں ہم اس کی سزا دیں گے، کیونکہ تمہارے پیپر کا ٹائم اب ختم ہوا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ظالم کو اللہ تعالیٰ سزا کیوں نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے پیپر کا ٹائم رکھا ہے وہ اس کی موت کی آخری ہچکی تک رکھا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص جو دنیا کے اندر بہت زیادہ سترے بے مہار کی طرح سے پھر رہا ہوتا ہے، اور جو شخص ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کیوں نہیں کی، اس نے ظلم کیا ہوتا ہے اور ظلم کے اندر بلا روک ٹوک وہ اس ظلم کو جاری رکھتا ہے، تو وہ اس کے پیپر کے ختم ہونے کا، اس کے عمل کے ختم ہونے کا ٹائم اس کی موت کی آخری ہچکی ہے۔ اس وقت فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ جو تم ظلم کرتے تھے اس ظلم کی سزا تمہاری آج سے شروع ہوگی۔ وہ زندگی کا آخری دن اس کی راحت کا آخری دن ہوتا ہے، اور اس کی تکلیف کا اور اس کی اذیت کا پہلا دن ہوتا ہے جو برزخی زندگی کا ہوتا ہے، جب اس نے اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا ہوتا ہے، اور جہاں وہ قیامت تک وہ اس آگ میں جلتا رہے گا جس آگ میں فرعون کو اللہ تعالیٰ نے جلایا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ جو ہے اس کو دکھائی جاتی ہے صبح اور شام، اور یوم القیامت
ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور قیامت والے دن ہم فرعون کو اس سے بھی زیادہ دردناک عذاب کے اندر ڈالیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ برزخی زندگی کے اندر انسان کو راحت بھی مل سکتی ہے اور تکلیف بھی مل سکتی ہے، اور برزخی زندگی کے اندر انسان کو یہ دونوں چیزیں مل سکتی ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی روح کون سی ہے۔ مطمئنہ جو ہے وہ اس کے لیے علیحدہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور جو روح خبیثہ ہے اور مجرموں کی روحیں ہیں اور کافروں کی روحیں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا نظام علیحدہ ہے۔ اس کی روح اگر آسمان کی طرف جاتی بھی ہے تو لا تفتح لہم الابواب، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، ان کو اوپر سے ہی نیچے پٹخ دیا جاتا ہے، پھر وہ زمین کی تحت الثریٰ کے اندر ابلتی ہوئی آگ کے اندر، جلتی ہوئی آگ کے اندر اس کو سجین کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اس کو عذاب ہے، اس کے لیے تکلیفیں ہیں، اور پھر اس کے بعد جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ مخبوط الحواس لوگوں کی طرف سے اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ من بعثنا فی من مرقدنا، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا، ہمیں کس نے اٹھا دیا، یہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا۔ یتخطبہم الشیطان، وہ ایسا محسوس کرے گا جیسے کہ اس کو شیطان نے چھو لیا، اس کی آنکھیں زرد ہو چکی ہوں گی، اس کا کلیجہ اس کے منہ کو آ رہا ہوگا، اور اس کا سینہ جو ہے پھٹ رہا ہوگا، وہ تکلیف میں ہوگا اور اپنے انجام کو دیکھ رہا ہوگا۔ اسی وقت پکارا جائے گا کہ فامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں آج تم علیحدہ ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ نے روشنی دی ہوگی، اور ہر شخص کے ایمان کے مطابق اس کی روشنی ہوگی۔ کچھ لوگوں کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی جیسے کہ مکے سے لے کے یمن تک اس کے جو ہیں اس کو چیزیں نظر آئیں گی۔ جتنی ایمان کی طاقت ہوگی اتنی ہی اس کی جو ہے ایمان کی اس کی جو روشنی اس کے پاس ہوگی۔ سب لوگ پھر جب اکٹھے ہو جائیں گے اور سب لوگ تو جو اہل ایمان ہوں گے ان کے ساتھ منافقین جو ہیں وہ چلنے کی کوشش کریں گے، منافقین ان کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ بھی ٹھہرو ذرا، انظرونا نقتبس من نورکم، کہ ٹھہرو ہمارے ساتھ، تھوڑی اپنی روشنی سے ہمیں بھی کچھ فائدہ اٹھانے دو، ہمیں بھی کچھ فائدہ اٹھانے دو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہوا کرتے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہی ہوتے تھے، ہم تمہارے محلے میں رہتے تھے، ہم تمہارے علاقے میں رہتے تھے، تمہارے اسکول میں پڑھتے تھے، تمہارے کالج میں پڑھتے تھے، تمہارے مدرسے میں پڑھتے تھے، ہم تمہارے ساتھ کاروبار کرتے تھے، تمہارے ساتھ بازاروں میں جاتے تھے، ہم تو اکٹھے ہی رہتے تھے، ہم اکٹھے ہی کھیلتے تھے، تو تھوڑی سی اپنی روشنی سے ہمیں بھی فائدہ اٹھانے دو۔ لیکن فرشتے ان کو ڈنڈوں کے ساتھ مار کے اور اس کو علیحدہ کر دیں گے، ان سے کہیں گے فرجعوا وراءکم، دنیا میں واپس چلے جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں سے نور ملتا ہے، یہ روشنی وہاں سے ملے گی، یہاں سے نہیں ملتی۔ اور وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر ان کو بتایا جائے گا کہ یہ جو سلوک تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جب تمہارے کام کرنے کا وقت تھا تم نے اس وقت کام نہیں کیا، تم نے اس وقت کنفیوژن کا شکار رہے، تم سوچتے رہے کہ ہم اگر یہ کریں گے تو یونانکم معکم قالوا بلا، وہ کہیں گے کہ ہاں تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے نفسوں کو فتنے میں ڈال دیا، کنفیوژن کا شکار ہو گئے، تم مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، تم کنفیوژن کا شکار رہے، نہ تم کبھی ادھر ہوتے تھے نہ کبھی ادھر ہوتے تھے، وتربصتم، اور تم انتظار ہی کرتے رہے، ورتبتم، اور کنفیوژن جو تھی تمہیں کسی کام کے اوپر آمادہ نہ کر سکی، وغرتکم الامانیہ، اور تمہاری جو خواہشیں تھیں، تمہارے جو دھوکے تھے تمہارے، اور جو تمہاری آرزویں تھیں انہوں نے تمہیں دھوکہ دیے رکھا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی، وغرکم باللہ الغرور، اور غرور شیطان کو کہتے ہیں کہ اس نے سب سے زیادہ دھوکہ دینے والے نے تمہیں دھوکے میں رکھا، کیونکہ شیطان کی خواہش ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اس کا جو انجام ہے وہ کفر پہ ہو، وہ کلمہ شہادت آخری وقت کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی زبان سے ادا نہ ہو پائے، کیونکہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنۃ، جس شخص کا آخری کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا اس کے لیے جنت جو ہے اس کی بشارت ہے۔ تو شیطان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ آخری کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ اس کے منہ سے ادا نہ ہو پائے، تو وہ جو اس کو دھوکے میں رکھتا ہے کہ تم صحیح کر رہے ہو جو کچھ بھی کر رہے ہو، دنیا کی زندگی کے اندر وہ دھوکے میں رکھتا ہے اسے، اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو بتاتا رہتا ہے، اس کے کان کے اندر وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اس کے دل میں امنگیں پیدا کرتا رہتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی ہی ہاتا لما توعدون، یہی دنیا کی زندگی ہے، یہیں تم نے موج میلہ کرنا ہے، یہیں عیاشی کرنی ہے،
ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہم نے زندہ رہنا ہے، یہی ہم نے مر جانا ہے، اور اب ہمیں دوبارہ کوئی موت کے بعد کوئی زندہ ہونے والا کوئی پروگرام موجود نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی ہی کو عیاشی کے ساتھ گزارو۔ یہ جوانی ہے، جو موقع آپ کو ملا ہے، جو پیسہ آپ کے پاس ہے، جو آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ کے پاس جو عہدہ ہے، جو آپ کے پاس طاقت ہے، اس طاقت کا استعمال کرو۔ یہ شیطانی وسوسہ جو ہے، شیطانی پروجیکٹ جو ہے، شیطانی ایجنڈا جو ہے، وہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ زخرف القول غرورا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت قول کی حیثیت سے، ایک خوبصورت پروجیکٹ کی حیثیت سے، ایک بیانی کی حیثیت سے اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ اس بیانی کو، اس نیریٹو کو وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور پھر اس کے اوپر اپنی زندگی کو چلاتا رہتا ہے۔ اور ساری زندگی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسی بیانیے پہ، شیطانی بیانیے کے اوپر عمل کرتے رہتے ہیں۔ زخرف القول غرورا، ایسا بیانیہ اس کو جو اس کے دل کو پسند آتا ہے وہ اس کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو بتا نہ دوں کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں کون سا انسان ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی ساری زندگی کی جو محنت ہے، جو ساری زندگی کی کمائی ہے، وہ ضائع ہو گئی۔ وہ ساری زندگی جو کچھ انہوں نے کیا، ضل سعیہم، ساری کی ساری محنت ان کی اکارت چلی گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہی سمجھتے رہے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم صحیح ہیں، یہ سارے غلط ہیں۔ اپنے آپ کو وہ صحیح سمجھتے رہے، اپنے علم کو انہوں نے کبھی وحی کی کسوٹی پر نہیں پرکھا، اپنے علم کو ہی صحیح سمجھتے رہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس علم ہے ہمیں یہ ہمارے لیے کافی ہے، اور جو کچھ بھی ہم ترقی کر رہے ہیں یہ ہمارے علم کی وجہ سے ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ بھی میرے پاس علم موجود ہے اسی کی بنیاد پہ ہم نے ترقی کی ہے، اور یہ ہم جو آج اس معاملے میں مقام حاصل کیا ہے، جو سٹیٹس ہے ہمارا، جو ہمارے پاس پاور ہے، جو ہمارے پاس دنیا کے ایسٹس ہیں، یہ ہماری اپنی محنت اور کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ تو شیطان ان کو اس دھوکے میں اور اس جو ہے سراب کے اندر مبتلا رکھتا ہے کہ یہ تم صحیح ہو، تم غلط نہیں ہو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹائے گا قیامت والے دن، جب موت کے وقت کو آنکھوں سے پردہ ہٹے گا اور جو موت کے فرشتے اس کی روح قبض کر رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، کہ آج ہم نے تمہاری آنکھوں سے سارے پردے ہٹا دیے ہیں، آج تمہیں ہر چیز صاف صاف نظر آ رہی ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ہر چیز تمہیں صاف صاف نظر آ رہی ہے۔ اب تم صاف صاف دیکھ لو کہ حقیقت کیا تھی۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے واپس بھیج دے۔ ربنا ابصرنا، اللہ تعالیٰ اب ہم نے دیکھ لیا ہے، ربنا ابصرنا وسمعنا، اب ہم نے سن بھی لیا ہے، اب ہم نے دیکھ بھی لیا ہے، اب ہمیں ساری سمجھ آ گئی۔ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہمیں دنیا میں اب واپس بھیج دے، اب ہم ایمان والے بن گئے ہیں، اب ہم صحیح کام کریں گے، اب ہمیں صحیح سمجھ آ گئی ہے، اب ہمیں چانس ملنا چاہیے دوبارہ، اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا نہیں، اگر ایسا کرنا ہوتا تو ہم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تم سب کو پہلے سے ہدایت یافتہ بنا دیتا، تمہیں کسی امتحان میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر دکھانے کے بعد ایمان بالغیب کو ختم کر دیا جائے اور دکھانے کے جنت اور دوزخ دکھانے کے بعد ہی امتحان لینا ہے، تو پھر تو اس امتحان کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ایمان بالغیب ہے جس میں بن دیکھے انسان اللہ سے ڈرتا ہے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ اس کو دیکھے بغیر کون۔ یہی اصل ہے ایمان بالغیب ہے، جس کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرتا ہے۔ یستخفون من الناس اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ شیطان جو ہے وہ اس کو چاہتا ہے کہ یہ اپنی زندگی کی آخری سانس جو ہے وہ کفر کے اوپر لے، نفاق کے اوپر اس کی ہو، اس کا خاتمہ نفاق کے اوپر ہو، یہ اس کی کامیابی ہے۔ یہ اس کا ساتھی بن کے اس کے ساتھ ساتھ آخری دم تک اس کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کو سران و مبین میں چلا جائے۔ اس شیطان کو پہچاننا، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہر انسان جو اس کے خون کے اندر بھی گردش کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح خون انسان کے اندر گردش کرتا ہے، ایسے شیطان انسان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، وہ اس کو اکسا رہا ہوتا ہے، اس کو پروجیکٹ دے رہا ہوتا ہے، اس کو ایجنڈے دے رہا ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ میرے دیکھیں جب حاضر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، سارے مجرموں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا اور ان کو شیطان سے بات کرنے کا موقع ملے گا، مجرمین کو قیامت والے دن۔ تو وہ شیطان ان سے خطاب کر کے کہے گا کہ
کہ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا. وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا وعدہ تھا، اور وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے نہیں تھا، وہ پورا کرنے کے لیے نہیں تھا. میرا پروجیکٹ جو تھا وہ جھوٹا پروجیکٹ تھا. اللہ کے وعدے سچے تھے. میں نے اللہ کے وعدوں کے مقابلے میں اپنا ایک پروجیکٹ پیش کیا، لیکن تم نے میری بات مان لی. میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا. وما انا علیکم بمصرخیہ، آج میں تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا. وما انتم بمصرخی، میرا تم پہ زور نہیں تھا. وما انا علیکم بسلطان، میں نے کوئی بھی تم سے کام زبردستی نہیں کروایا. وہ اللہ نے جو اس کو اختیار دیا تھا نا، وَاسْتَفْزِزْ عَلَيْهِمْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، کہ تجھ سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس انسان کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے تو کر کے دیکھ لے. وَاسْتَفْزِزْ عَلَيْهِمْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِرَجْلِكَ وَخَيْلِكَ، تو اپنے پیادے اپنے گھوڑے ساری ذریت کو اس کے پیچھے لگا دے اور اس کو تو اپنے راستے سے ہٹا کے دیکھ لے. وَعِدْهُمْ، اور اس سے جھوٹے وعدے کر کے دیکھ لے بے شک. وما وعد الشیطان الا غرورا، اور شیطان کا جو وعدہ ہے، شیطان کا جو آپ کے ساتھ ڈیل ہے وہ جھوٹی ڈیل ہوگی. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ ڈیل چلتی آ رہی ہے. شیطان نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ایک بوڑھا اور بارش قسم کا شخص بن کے ایک معزز قسم کی شکل اختیار کرنے کے بعد آیا. اسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ ادلکم علی شجر، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جس کو تم کھاؤ گے تم ہمیشہ کی زندگی پالو گے، ہمیشہ کی زندگی ہوگی. حالانکہ اپنی زندگی کی بھیک اس نے اللہ تعالیٰ سے تھوڑی دیر پہلے مانگی تھی. اپنی زندگی کی خود بھیک مانگ رہا ہے اور لوگوں کو زندگیاں دے رہا ہے. اس نے کہا تھا کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ تعالیٰ مجھے لمبی زندگی عطا فرما، قیامت تک کی زندگی، جب تک تو لوگوں کو نہ اٹھائے لمبی زندگی دے دے مجھے. مانگ رہا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو بتا رہا ہے کہ جھوٹی بات، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے جھوٹی قسم بھی اٹھائی کہ یہ آپ فرشتے بن جائیں گے اگر آپ نہیں کھا لی. حالانکہ فرشتوں سے تو اللہ نے ابھی سجدہ کرنا تھا، فرشتوں سے بڑے بن کے کیا کرنا تھا؟ ابھی تو انہوں نے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا حضرت آدم نے. کلہم سجدوا الا ابلیس، کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ما منعک، کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو آدم کو سجدہ کرتا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے یہ پروجیکٹ دیا کہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور آپ فرشتے بن جائیں گے. دونوں جھوٹی باتیں. اور ان ہمارے باپ کو دھوکہ دینے کے بعد اب ان کی اولاد کو بھی وہ دھوکہ دینے کے لیے جو ہے ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے. یعنی کہ عدو مبین، ایسا دشمن جو کہ کھلا ہوا دشمن ہے لیکن نظر نہیں آتا. وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، انہ یراک، تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہوا وقبیلہ من حیث لا تعلم، کہ تمہیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے تم نہیں اسے دیکھ رہے ہوتے. ہم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ جس کے ساتھی ہونے پہ انسان دکھ کرے گا قیامت والے دن وہ شیطان ہی ہوگا کہ کاش میں نے اس کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا. یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن انسان دیکھیں جب انسان حیران ہوتا ہے تو اپنا انگوٹھا یا اپنی انگلی جو ہے اپنے دانت کے اندر دبا لیتا ہے، لیکن اس دن یوم یعض الظالم علی یدیہ، وہ ہاتھ کھا جائے گا انسان اپنا. صرف انگلی کو نہیں دبائے گا بلکہ غم اور قلق کے ساتھ اور افسوس اور تعصب کے ساتھ اپنے ہاتھ کو کھا جائے گا. اتنا اس کو دکھ ہوگا کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول کاش میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر زندگی گزاری ہوتی. یا لیتنی لم اتخذ فلانے کو اس شخص نے مجھے پھنسوا دیا، برے ساتھی نے مجھے پھنسوا دیا، میرے ساتھ دھوکا ہو گیا میرے ساتھ. تو شیطان کہے گا کہ میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کروایا. وما انا علیکم بسلطان، میرا تم سے تو کوئی زبردستی والا معاملہ ہی نہیں تھا. تم نے خود جو کچھ بھی کیا خود تمہارے اندر ایک خواہش موجود تھی کہ تم نے یہ نافرمانی کرنی ہے، اس خواہش کے ساتھ تم نے غلط کام کر لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن مجید کے اندر سمجھایا ہے کہ کس طریقے سے
جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، وہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرواتا ہے. اور شیطان جو ہیں وہ انسان کی شکل میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں. شیاطین الانس والجن، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شیاطین انس میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں، اور مجسم ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. وہ ہر وہ انسان جو انسان کی وہی شان ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی شان ہے، وہی. تو اس سے بچنا جو ہے ہمارا پیغام ہے کہ موت کی تیاری کے لیے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اور وہ چیز جو سب سے زیادہ ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہے اس سے ہم بردار کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.